انسان کے عمل کا تعلق کسی سبب کے ساتھ ہوتا ہے. اس بات کو سمجھے. ہم نماز پڑھتے ہیں، مثلا فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز فرض ہونے کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہے طلوع فجر. جب طلوع فجر ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز فرض ہو جاتی ہے. ایسے ہی مغرب کی نماز ہے، اس کا ایک سبب ہے. سبب کیا ہے؟ غروب آفتاب. سورج غروب ہوتا ہے. سورج کا غروب ہونا نماز مغرب کی فرضیت کا سبب ہے. یہ سبب ہے. اب بات کو سمجھے. جس طرح نماز پڑھنا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے، جو اس عمل کے ساتھ سبب ہے اس سبب کا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. یہ آپ اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا، مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا، اس نماز کا سبب کیا ہے. یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے. یہ بھی شریعت سے، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. اس عمل کا تعلق ایک سبب کے ساتھ ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو میں کوئی نہیں، سورج کھڑا پڑھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. مغرب کی نماز ہی ہے، نیکی کا کام ہے نا، نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو کہے بھائی سورج غروب بھی نہیں ہو، کہتے خیر کوئی مسئلہ نہیں. اور بھائی اس عمل کا تعلق ایک سبب کے ساتھ ہے. وہ سبب کیا ہے؟ غروب آفتاب. تو آپ سے پوچھے گا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھنی ہے؟ ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ اذا غربت الشمس. جب سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو کوئی بندہ نماز مغرب کی پڑھنا چاہتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے نہیں پڑھ سکتا. ایک بندہ کہ مجھے مغرب کے وقت کام ہے یا کہیں جانا ہے، کوئی مصروفیت ہے، تو چلو کوئی نہیں، سورج کھڑا ہے پڑھ لیتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کا ایک سبب ہے، اس سبب کا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے، اور وہ سبب وقت ہے. اب اس بات کو ذرا آپ ایک اور طرح سے سمجھیں. ہمارے بہت سارے لوگ 27 رجب کو، 27ویں رات کو، رجب کی 27ویں رات کو شب معراج مناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معراج والی رات ہے. یہ بات الگ ہے کہ کیا 27 رجب کو معراج ہوا یا نہیں ہے، یہ بات الگ ہے. لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. ہمارے لوگ اس رات خاص نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. اب رات کو نفل پڑھنا تو ہر رات کو ثابت ہے. تہجد کی نماز ہر رات کو ہوتی ہے نا، اس کا ایک سبب ہے. ہر رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد پڑھنا صحیح ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے. اب اگر اس کو ایک خاص سبب کے ساتھ خاص کر دیا جائے، شب معراج کے ساتھ خاص کر کے پڑھا جائے، تو ہم اس کی دلیل مانگیں گے کہ آپ یہ نوافل جو شب معراج کو پڑھ رہے ہیں یہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس رات جو شب معراج والی رات ہے یہ عبادت والی رات ہے، اور اس رات کو خاص نوافل کا یا خاص عبادات کا اہتمام کرنا ہے؟ ہم کہیں گے بھی یہ خاص عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اگرچہ نفل ہے، ہر رات پڑھے جاتے ہیں، اگر تو ان کو اسی معمول کے مطابق ہر رات پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر خاص معراج والی رات کے ساتھ خاص کریں گے تو آپ نے ایک سبب بنا دیا ہے. اس سبب کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اور اگر اس عمل کا تعلق سبب کے ساتھ ہے تو وہ سبب بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. اپنی مرضی سے آپ کوئی سبب طے نہیں کر سکتے، آپ کوئی سبب نہیں بنا سکتے کہ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے. ہاں جو وجہ ہے وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونی ضروری ہے.